آج کے اس تفصیلی ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ روزانہ خبروں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ اصل حقائق اکثر کہیں چھپ جاتے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس انتہائی متنوع بلیٹن کو بالکل واضح اور منظم انداز میں سمجھا جائے۔ بغیر کسی تاخیر کے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ آج کے ایجنڈے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہم عالمی سیاست اور مشرق وسطیٰ سے بات شروع کریں گے، پھر قومی سلامتی، عدلیہ اور ملکی سیاست کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد باری آئے گی موسم، توانائی اور شہری مسائل کی، اور آخر میں سپورٹس اور انٹرٹینمنٹ۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عالمی تنازعات اور مشرق وسطیٰ کی۔ تو شروعات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے دباؤ سے۔ یہ نمبر دیکھیں، 35۔ امریکہ نے ایران کے 35 اداروں اور شخصیات پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس کا سیدھا نشانہ ایران کا بینکنگ سیکٹر ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے اربوں ڈالر مبینہ طور پر پاسداران انقلاب کے فنڈنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس ناکہ بندی کا گراؤنڈ پر اثر دیکھیں۔ لاجسٹکس کا تو گویا پہیہ ہی جام ہو گیا ہے۔ چابہار بندرگاہ پر 20 سے زیادہ کمرشل جہاز پھنسے ہوئے ہیں، اور آبنائے ہرمز سے 29 بحری جہازوں کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو ایران کی سمندری تجارت عملی طور پر بالکل معطل ہو چکی ہے۔ اسی دوران مشرق وسطی کی توانائی کی سیاست میں ایک تاریخی شفٹ آ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی تیل کی فروخت میں مکمل خود مختاری لانے کے لیے پورے 50 سال بعد اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی اختیار کر لے گا۔ نصف صدی پرانا اتحاد ٹوٹنا واقعی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ خیر، ان بھاری بھرکم سیاسی باتوں کے بیچ ایک ذرا ہلکی پھلکی خبر بھی سن لیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بینکویٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک یہ دلچسپ انکشاف کیا کہ ان کی والدہ برطانوی شاہ چارلز کو بہت پسند کرتی تھیں، اور ان کا چارلز پر کرش تھا۔ بڑی سفارتی ملاقاتوں میں ایسے حیران کن اور ذاتی قصے واقعی ایک الگ ہی رنگ بھر دیتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی جانب، یعنی قومی سلامتی اور سرحدیں۔ علاقائی سلامتی کی بات کریں تو چمن بارڈر پر انتہائی افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں شہریوں کا جانی نقصان ہوا۔ اس کے جواب میں پاک فوج نے آپریشن غضب الحق کے تحت جوابی کارروائی کرتے ہوئے عسکری پسندوں کی چوکیاں تباہ کر دی۔ یہ صورتحال بارڈر پر موجود شدید کشیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ڈیفنس ٹیکنالوجی میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ فتح میزائل سسٹم کا کامیابی سے تجربہ کیا گیا ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر مقامی سطح پر تیار ہوا ہے، اور اس میں جدید ترین ایویونکس اور ایڈوانس نیویگیشن سسٹم موجود ہے۔ ملکی اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت کی جانب سے اس شاندار کامیابی پر بجا طور پر خوب داد دی گئی ہے۔ آج کی کئی بین الاقوامی خبروں کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ذرا ماضی میں جانا پڑے گا۔ 1980 کی دہائی کی یہ ٹائم لائن دیکھیں۔ 1984 میں گولڈن ٹیمپل کا آپریشن بلو سٹار، اور پھر 1986 میں خالستان کا باضابطہ اعلان۔ یہ وہ حساس تاریخی واقعات ہیں جن کی گونج اور آزادی کی تحریک کی یاد آج بھی عالمی سطح پر سنائی دیتی ہے۔ یہاں سے ہم رخ کرتے ہیں عدلیہ اور ملکی سیاست کا۔ ملکی نظام عدل میں جوڈیشل کمیشن کے حالیہ فیصلوں نے ایک ڈرامٹک موڑ لیا ہے۔ اس ٹیبل پر غور کریں۔ ججز کے تبادلوں سے ان کی سینیورٹی بالکل بدل گئی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے نمبر پر تھے، اب لاہور ہائی کورٹ میں 12ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمن رفت امتیاز کی پوزیشنز میں بھی بڑی نمایاں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ لیکن سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فیصلے متفقہ نہیں تھے۔ جوڈیشل کمیشن میں ان تبادلوں کے خلاف 4 ووٹ آئے، اور ان مخالفت کرنے والوں میں خود چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شامل تھے۔ تو یہ بات عدلیہ کے اندر موجود مختلف آراء کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اب ذرا ان ہائی پروفائل سیاسی نظر بندیوں کا طبی پہلو دیکھ لیں۔ 17 اپریل کو شفائی ٹرسٹ میں بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری ہوئی، اور حال ہی میں پیمز میں بانی پی ٹی آئی کو آنکھ کے علاج کے لیے چوتھا آئی وی انجیکشن لگایا گیا۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ دونوں کو ڈسچارج کر کے طب ہدایات کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ سیاست کو یہیں چھوڑتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں موسم، توانائی اور روزمرہ سحری مسائل کی۔
یہاں ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جس کا تعلق براہ راست عام آدمی کی زندگی سے ہے۔ گھریلو سطح پر سولر انرجی استعمال کرنے والوں کے لیے آخر کون سی اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عام صارفین کے لیے واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وفاقی وزیر توانائی کی ہدایت پر نیپرا نے 25 kV یا اس سے کم کے سولر پینلز کے لیے لائسنس کی شرط بالکل ہی ختم کر دی ہے۔ یہ ایک زبردست بیوروکریٹک جیت ہے جس سے لوگوں کے لیے سولر انرجی پر منتقل ہونا اب بہت آسان ہو جائے گا۔ اب دفتر خارجہ کو درپیش دو بالکل مختلف سفارتی چیلنجز پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک طرف تو کمبوڈیا کے شہر سیم رکشے چون پاکستانیوں کو اسکیمنگ کمپاؤنڈ سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے، جو جلد بغیر کسی قانونی کارروائی کے وطن واپس آ جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف خلیج عدن میں قزاقوں نے 11 پاکستانیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ 8 دن گزر چکے ہیں اور اہل خانہ مسلسل حکومتی مداخلت کی اپیل کر رہے ہیں۔ آخر میں آتے ہیں اسپورٹس اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کی طرف۔ کرکٹ کے میدان سے کیا ہی شاندار خبر ہے۔ یہ 103 کا ہنسا دیکھیں۔ بابر اعظم نے صرف 59 گیندوں پر 103 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی۔ اس زبردست پرفارمنس کی بدولت پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رن سے ہرا کر PSL 11 کے فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ تو اب ٹورنامنٹ کا روڈ میپ کیا ہے؟ پشاور زلمی تو فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ اب لاہور میں ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز کے درمیان پہلا ایلیمینیٹر ہوگا، اور پھر سب کی نظریں ہوں گی 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والے گرینڈ فائنل پر۔ واقعی بہت سنسنی خیز مقابلے آنے والے ہیں۔ کھیلوں سے ہٹ کر آج ہم اپنے ثقافتی ورثے کے ایک لیجنڈ کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ کامیڈی کے بے تاج بادشاہ منور ظریف کو پچھڑے 50 برس بیت گئے ہیں۔ یہ وہ عظیم فنکار تھے جنہوں نے محض 16 سال کے کیریئر میں 300 سے زائد فلموں میں کام کیا اور لوگوں کے چہروں پر ان گنت مسکراہٹیں بکھیریں۔ آج کے اس ایکسپلینر کا ختام ہم ایک اہم سوال پر کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں تیل کے بدلتے ہوئے اتحادوں سے لے کر ملک کے اندر ہونے والی عدالتی تبدیلیوں تک آج کی کون سی خبر ایسی ہے جو ہمارے کل کو سب سے زیادہ تبدیل کرے گی؟ یہ بظاہر بکھری ہوئی خبریں کس طرح مل کر ہمارے مستقبل کا نقشہ بناتی ہیں، اس پر ضرور سوچیے گا۔